شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے نا میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا. جب تک بھی تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے، جب تک جان ہے، میں زور لگاتا رہوں گا، میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا. تو قربان جاؤں. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. معافی مانگو، معافی مانگو. ہم اب بھی معافی نہیں مانگ رہے، ہم اب بھی معافی نہیں مانگ رہے. معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا. معافی. اور میں احباب سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھی تعلق کسی جنگل سے یا کسی غار سے ہوتا نا تو شاید ہم دل کو سمجھا ہی لیتے، لیکن کیا کریں حضرت، ہم بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے کے فرد ہیں. یہ عام بات میں نے دیکھا ہے حضرت. یہ نہ جانا تو علیحدہ بات ہے نا، بندہ لیٹ ہو جائے نا شادی پہ، بندہ لیٹ ہو جائے نا شادی پہ، لیٹ ہو جائے تو میں نے احباب کو وہاں بھی معذرت کرتے ہوئے دیکھا ہے. او جی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، معاف کریں ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت. اللہ ٹریفک میں ہو سکتا نہ لیٹ ہوں، گھر پہ لیٹ ہو گئے ہوں، لیکن کیا ہے وہ آگے سے عذر دیں گے، بھائی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکے، ہمیں معاف کر دیں. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے کبھی ہم نے اپنے رب سے بھی معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگی ہے، نہیں مانگی، نہیں مانگی. نہیں حضرت معافی مانگو اپنے رب سے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو کچھ ہے حضرت یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اپنے رب سے معافی مانگو، سچی توبہ کرو. دکھ کی بات ہے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ گناہ کر کے ہم پچھتا نہیں رہے. اب آگے شیطان ہمیں یہاں لے آیا ہے کہ ایک تو کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر حضرت اس پہ ہم نے دلیلیں بھی ڈھونڈ لی. ایک تو ہوتا نا چلو ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی، آپ اسے پوچھیں بھائی داڑھی نہیں رکھی، وہ آگے سے معافی مانگ لے. غلطے دعا کر اللہ میں توفیق بھی دے. اللہ میں نہ توفیق کی بات کرے گا نہ معافی کی بات کرے گا. کیا کرے گا؟ آگے سے دلائل دے گا. کتنے لے ہے جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہوتا نا ایک تو بندہ معافی مانگے کہ بھائی غلطی ہے میری، دعا کر دو اللہ مجھے معاف کر دے. آگے سے حضرت ہم نے نئے ہیلے نئے بہانے گھڑنے نہیں. حضرت اپنے اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور حضرت جی معاف سچے دل سے معافی مانگ کے تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. یہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چنگی ساز بجانے والا گویا، کیونکہ اسلام میں تو حرام ہے یہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اس کو روکا، اس کو کوڑے بھی پڑے، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا. چھپ چھپا کے اس نے پھر کہیں نہ کہیں محفل سجائی لیں گی. لیکن کیا ہوا؟ بڑھاپا آ گیا. اب وہ آواز نہیں رہی تو پھر وہ چاہنے والے بھی نہیں رہے، چھوڑ گئے سارے. وہ زنگی، وہ بیلی، وہ یار، وہ دوست سب چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک نوبت آئی کہ فاقوں پہ بات اتر آئی. اب کیا ہوتا ہے حضرت؟ آئے ہائے جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں نا تو بندہ پھر ہی اس در پہ جاتا ہے. سارے در بند ہو گئے، یاروں نے بھی بند کر دیے، چاہنے والوں نے بھی بند کر لیے، وہ جو مداح تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیے، سب ختم ہو گیا. تو کیا کیا؟ وہ جو ہے نا وہ جنت البقیع شریف میں آیا اور لیٹ کے نا ایک درخت کی چھاؤں میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے. کیا شیطان نے کہا جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں بھٹکاتا رہوں گا. تو آگے سے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا. ٹوٹ گیا نا سارا. اب آ کے لیٹا جنت البقیع شریف میں ایک درخت کے نیچے. تو اب پکارتا ہے یا اللہ جوانی تھی توبہ نہیں کی، لیکن کیا ہوا؟ اب آواز بھی نہیں رہی، چاہنے والے بھی نہیں رہی، محبت کرنے والے بھی نہیں رہے، پیار کرنے والے بھی نہیں رہے. اب تو حال یہ ہے کہ میرے رب کریم کئی دنوں کا بھوکا ہوں، آیا تو لیٹ ہوں، آنا جوانی میں چاہیے تھا، آیا تو لیٹ ہوں لیکن آ تو گیا ہوں، اے میرے رب مجھے بخش دے. وہ لکھا ہے کہ وہ کہتے کہتے نا مناجات کرتے کرتے سو گئے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں سوئے تھے. خواب میں حکم آیا کہ قبرستان میں فلاں جگہ ہمارا ایک دوست لیٹا اور بھوکا، جا اس کے لیے کھانا لے کے جا.
اب حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے کھانا بنوایا اور لے کر قبرستان میں گئے۔ اب جب قبرستان میں پہنچے نا تو پورے قبرستان میں اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، اور وہ تو گویا تھا، وہ تو گانا گانے والا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی گزر اس پہ ہوتا تو آپ دل میں یہی سوچتے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گویا ہے، یہ تو گانے گانے والا ہے، یہ تو باجا بجانے والا ہے، یہ کیسے اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بڑا تلاش کیا لیکن ملا ہی نہیں۔ آخر پہ بارگاہ الہی میں رجوع کیا، رب کریم حکم آیا ہے کہ قبرستان میں میرا بندہ میرا دوست بھوکا لیٹا ہے، اور پورے قبرستان میں اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں، تو حکم آیا ہے میرے فاروق یہی تو میرا دوست ہے، یہی تو میرا دوست ہے، اس نے معافی مانگی ہے مجھ سے، اس نے توبہ کر لی ہے مجھ سے، توبہ کرو، جانا تو ہے۔ کیا رب کی بارگاہ میں یہ منہ کے لے کے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے تو، اور یہ قرآن میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور داڑھی شریف رکھو، قرآن کریم کھولو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے والدین کی بے ادبی کرو، اپنے بچوں کی تربیت خود بھی آؤ اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ۔ یہ سب سے زیادہ جو فون پہ لوگ بات کرتے ہیں اور ویسے بھی آ کے پوچھتے ہیں، حضرت جی اے بچے کو ذرا پھونکتے مارو، غصہ بڑا کرتا ہے۔ چلو ہم دم کر دیتے ہیں، لیکن حضرت جی چلو سارے ہمیں ایک بات آپ سب نے مجھے بتانی ہے۔ بچے کے لیے ہم قاری صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، پیر صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، جی کو تویز دے دو، کو دم کرو، یہ غصہ بڑا کرتا ہے۔ سچ بتانا حضرت جی، بچے کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غصہ بڑا کرتا ہے، ہم نے غصہ کرنا چھوڑ دیا؟ ہم تو بڑے ہو کے بھی کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں جی غصہ بڑا کرتا ہے، ہم نے غصہ کرنا چھوڑ دیا؟ اچھا دوسری بات، حافظ صاحب اس کو ذرا کو دم کر دیں، ضد بڑی کرتا ہے۔ حضرت جی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سچ بولنا سارے، ہم نے ضد چھوڑ دی ہے۔ یہ داڑھی نہ رکھنا یہ ضد نہیں ہے، یہ ضد ہی ہے نا حضرت، ہم نے ضد چھوڑ دی۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا یہ ضد نہیں ہے، یہ قرآن نہ کھولنا یہ ضد نہیں ہے، یہ ذکر الہی نہ کرنا یہ ضد نہیں ہے، یہ گناہ کا ترک نہ کرنا کیا یہ ضد نہیں ہے؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت، نہ ہم نے غصہ چھوڑا نہ ہم نے ضد چھوڑی، اور بچوں کے لیے حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، یہ غصہ بڑا کرتے ہیں، ضد بڑا کرتے ہیں۔ او بابا پہلے تو غصہ چھوڑ، یہ بھی چھوڑ دے گا، پہلے تو ضد چھوڑ، یہ بھی چھوڑ دے گا۔ ہاں اب دیکھیں نا، بچوں نے کس سے سیکھنا ہے؟ وہ تو بچہ چھوٹا سا، اس نے ماں اور باپ کو دیکھنا ہے، وہ باپ کو بار بار غصہ کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی کرے گا حضرت، وہ ماں کو بار بار غصہ کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی کرے گا حضرت، وہ باپ کو ابھی تک ضدی دیکھ رہا ہے، وہ ماں کو ابھی تک غصیلی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی پھر یہی کرے گا حضرت۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے غصہ نہ کریں تو پہلے حضرت ہمیں بھی غصہ کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ضدی نہ ہوں تو پھر اس سے پہلے حضرت ہمیں بھی ضد چھوڑنی پڑے گی حضرت۔ ہاں حضرت یہی تو تھا، بابا صاحب کے لیے لکھا نہیں کہ حضرت کا کو مرید یہ، اور یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ حضرت کا کو مرید نا بڑی دور سے اپنے بچے کو لے کے آیا۔ اب تو حضرت سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، دانت خراب بھی ہو جائیں تو نئے دانت لگ سکتے ہیں، تو اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا نئے دانت لگنے کا۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کردہ حضور میں نے تو اس کو بڑا سمجھایا، میری بات نہیں مان رہا، آپ اس کو منع فرمائیں، اس نے گڑ کھا کھا کے نا اپنے دانت خراب کر لیے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا چل تو کل لے کے آئیں گے۔ وہ چلا گیا، بڑا سفر کر کے گیا، پھر اگلے دن بڑا سفر کر کے آئے۔ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، او بیٹا دانت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گڑ نہ کھایا کرتے، دانت خراب ہو جائیں۔ اب وہ بندہ اندروں اندر تپ گیا، پنجابی میں کہوں گا۔ وہ حضرت اگر یہی کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیتے، ضرور مجھے اتنا لمبا پھیرا لگوایا، بھیجا پھر بلایا، رو کے فرمانے لگے یار اس کو کس طرح منع کرتا، تھوڑی دیر پہلے تو میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت، یہ ان لوگوں کا تقویٰ، وہ اتنا خوف الہی رکھتے تھے کہ میں نے گڑ کھایا ہے، میں اس کو کس طرح منع کر دوں۔ حالانکہ اس کا باپ یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت اس کو گڑ سے منع کریں، وہ کہہ رہا ہے کثرت گڑ سے منع کریں، لیکن ان لوگوں کا کتنا تقویٰ تھا حضرت کہ نہیں اس کو منع کیا، کیونکہ ابھی میں نے گڑ کھایا۔ فرمایا بھائی پہلے میں چھڑے تو پھر انہوں نے بھی موڑ دے۔ بھائی میں ابھی تک غصہ کر رہا ہوں بوڑھا ہو کے، اور بچے کے لیے میں بڑا پریشان ہوں جی، غصہ بڑا کرتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا حضرت جی، ہیں بال سفید ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، میں ابھی تک ضد نہیں میں نے چھوڑی، اور بچوں کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں جی، یہ ضد بڑی کرتا ہے۔ نہیں حضرت پہلے خود چھوڑے، وہ آٹومیٹک چھوڑ دیں گے۔ ہاں چھوڑیں حضرت،
اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نسلیں سنور جائیں تو چھوڑیں حضرت، نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، چھوڑ کے تو دیکھیں وہ آٹومیٹک چھوڑ دیں گے۔ اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ اور حضرت جی مجھے تو اسپیشلی اپنا پاکستان ظاہر ہے ہم پھرتے چلتے رہتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ سارا غصہ ساڑھے کو ہی آ گیا، سب سے زیادہ غصہ پاکستانی قوم میں ہے، سب سے زیادہ۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ غصہ بھی پھر ہمیں وہاں آتا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے حضرت، جہاں وہاں غصہ آتا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ ہی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جو ہے نا وہ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت جی لو کی باتیں کروں نا، آیا چلو اب ایک سنائی دیتا ہوں کہ کیسی لو تھی۔ ہم تو واللہ معاف فرمائے یہاں تک دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ حضرت نا سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ استغراق تھا ان کا، یہ دیوانگی تھی حضرت ان کی۔ آپ کے پاس نا کسی نے بیٹھے بیٹھے شیطان کا نام لیا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اسے حیران ہو کے پوچھنے لگی یہ شیطان کون ہے؟ اس میں وہ شیطان کے وجود کی انکاری تھی، نہیں یہ دیوانگی تھی ان کی حضرت۔ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیرنا کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی ہے، آپ نے فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ وہ کرنے لگا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ کیسے تھے وہ لوگ حضرت ہیں، اور کتنی محبت تھی ان کو اپنے اللہ سے، کیسی دیوانگی تھی ان لوگوں۔ آپ نے فرمایا شیطان کا تو میں نے تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے حضرت ہیں۔ اور یہ لکھا ہے یہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں، ایک دن رات کو سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند شور کرنا شروع کر دیا، ہائے آگ ہائے آگ۔ اب سب کو بڑی محبت تھی، سیدہ کے گھر میں کوئی نہیں آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ آگ ہے کون سی، انہوں نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگے کہ سیدہ کے گھر میں آگ لگی ہے، پانی لا کے سیدہ کی گھر کی آگ بجھائیں۔ وہ سارے پانی لے کے نا سیدہ کے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، تو راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو واصلین میں سے تھے، جو اللہ کے رازدانوں میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے؟ سب نے عرض کیا کہ سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ با آواز بلند شور کر رہی ہیں، ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی لے کے نا کنویں سے سیدہ کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے بجھے گی۔ ہائے دیکھو حضرت ہم کہاں چلے گئے، آگ لگنا تو دور کی بات حضرت، ہمیں تو نماز بھی یاد نہیں، ہم تو اتنے غافل ہو گئے ہیں حضرت، ہم اتنا بھول چکے ہیں رب اور رب کے رسول کو، ہمارے پاس تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نماز کا وقت ہمیں وہ کل کون سا منہ لے کے جانا ہے رب کے پاس ہے، یا شادی پہ لیٹ ہو جاؤ تو 10 معذرتیں کرتے ہیں ہم، جس نے ہمیں شادی پہ کارڈ بھیجا ہو بھائی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کل رب کے سامنے جا کر کیا جواب پیش کریں گے ہم ہیں؟ آؤ توبہ کریے اپنے اللہ کو،